بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عزیزی کی قسط نمبر 19 سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ لفظ رحیم کی ضرورت اور فائدے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ لفظ رحمان آ گیا ہے جو کہ تمام رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، تو اس کے بعد لفظ رحیم کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ رحیم ساتھ اور تکمیل کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ لفظ رحمان میں تو عظیم الشان نعمتوں، کلیات یعنی مجموعوں اور نفع کے بنیادی معنی کو سمیٹا گیا ہے، اور لفظ رحیم چھوٹی چھوٹی نعمت اور نعمت کے چھوٹے سے چھوٹے حصے اور اس کی شاخوں اور قسموں کو بھی شامل کرتا ہے، اور یہ تکمیل الفاظ سے کی گئی ہے تاکہ بندہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، مثلا نمک، جوتا، جانوروں کا چارہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے شرم نہ کرے، اور اپنی معمولی سے معمولی ضرورت کو بھی اس عظیم بارگاہ میں بے جھجک پیش کر دے۔ گویا فرماتے ہیں کہ اگر ہم خود کو صرف رحمان کہتے تو ہم سے مرعوب ہو جاتا اور اپنی ہلکی ضرورتیں ہم سے مانگنے کو بے ادبی سمجھتا۔ اب جب کہ ہم نے خود کو رحمان اور رحیم کہا ہے تو گویا تجھے اجازت نامہ دے دیا کہ اپنی بڑی سے بڑی اور حقیر سے حقیر ضرورت ہم سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل دنیا کے امیروں، بادشاہوں اور طاقتوروں کی عادت سے بالکل الگ ہے۔ چنانچہ ایک کتاب میں پڑھا کہ کسی شخص نے ایک بادشاہ کے دربار میں اپنی کوئی حقیر اور معمولی ضرورت پیش کر دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سزا دی جائے کہ اس نے ایسی حقیر چیز بادشاہ سے طلب کی ہے جو معمولی لوگوں سے مانگنے کی تھی۔ اور یہاں باری تعالیٰ کی رحمت کے کمال پر قربان جائیے کہ بندے کو کس حد تک دلیر فرما رہے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ رحمان ان نعمتوں کی نشاندہی کرتا ہے جن کو بندوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسے زندگی عطا کرنا، آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت بخشنا، اولاد دینا وغیرہ، جبکہ رحیم ایسی چیزوں پر بولا جاتا ہے جن کو بندہ دوسرے بندے سے حاصل کرنے کا بھی خیال کر سکتا ہے، مثلا بیماری کا پتہ لگانا، دوائی سے علاج کرنا، مزدوری طے کرنا، خون بہا طلب کرنا اور روزگار کے معاملے میں مدد لینا وغیرہ۔ گویا فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، تو ایک گندا قطرہ میرے حوالے کرتا ہے اور میں اسے ایک حسین و جمیل اور طاقتور انسانی جسم میں بدل کر تجھے دے دیتا ہوں۔ تو ایک سوکھا بوسیدہ بیج مجھے سونپتا ہے اور میں ایک ہرا بھرا پھولا پھلا درخت بنا کر تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ تو ادھوری بے روح نیکیاں مجھے پیش کرتا ہے اور میں ان کو ایسے اونچے مقامات و درجات بنا کر تیرے حوالے کرتا ہوں جو حوروں، محلوں، درختوں اور نہروں سے پر ہیں۔ اسی کے ساتھ میں رحیم بھی ہوں کہ جو کچھ تیرے ماں باپ، تیرا شوہر، تیرا مالک، تیرا استاد، تیرا پیر، تیرا طبیب، عطار، آقا، مربی تجھ کو دیتے ہیں، مجھ سے بھی امید رکھ، میں بھی وہ سب دے سکتا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ۔ کوئی بھی چیز تجھ سے جاتی رہے اس کی تلافی ہے، لیکن اگر اللہ چھوٹ گیا اس کی کوئی تلافی نہیں۔ مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ یہاں ایک مشکل سوال ہے یہ کہ جب وہ ذات رحمان و رحیم ہے تو پھر برائیاں، عیوب کیوں پیدا کیے؟ فحاشی، بے حیائی، رنج و غم، الجھنوں اور آرزوؤں کو ہم پر کیوں لادا گیا ہے؟ یہ رحمت کا تقاضا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ ہماری نظر کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو رحمت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اگر شفیق باپ اپنے بیٹے کو تادیب یعنی ادب سکھانے کے لیے سختی نہ کرے تو کہا جائے گا کہ اس نے رحمت کا تقاضا پورا نہیں کیا، حالانکہ تادیب بظاہر سزا اور عذاب نظر آتی ہے۔ کسی بچے سے پوچھا جائے کہ ہر دن صبح اٹھتے ہی اسے اس کے پسندیدہ ماحول سے کھینچ کر مکتب لے جایا جاتا ہے جہاں سخت طبیعت کا استاد ڈنڈا ہاتھ میں لیے پیشانی پر بل ڈالے بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو نہ ذرا کھیلنے کی مہلت دیتا ہے نہ آرام کی۔ اس کے بعد ہفتے میں ایک دن جمعے کو اس پتا ماری سے ذرا فرصت ملتی ہے تو پکڑ کر حجام کے سپرد کر دیتے ہیں، جو اس کے ناخن کاٹ دیتا ہے، اس کے بال کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد گھر آتا ہے تو گرم پانی میں ڈبکی دیتے ہیں، کپڑے کی تھیلی سے رگڑ رگڑ کر میل اتارتے ہیں، اور اگر اتفاق سے اس کو ہیضہ یا بدبو ہو جائے تو کھانا پینا اس پر بند کر دیتے ہیں۔ یہ بچہ تمام گھر والوں کو لذیذ لذیذ کھانے کھاتے
اور بہترین شربت پیتے ٹکر ٹکر دیکھتا ہے اور ایک ایک لقمہ اور ایک ایک گھونٹ کو ترستا ہے، کیسا بھی فریاد کرتا ہے، چیختا ہے، مگر کوئی کان نہیں دھرتا۔ تو یہ شکل بظاہر سخت عذاب کی ہے، لیکن حقیقت میں خالص رحمت ہے۔ جسے اس کے ماں باپ ادب نہ سکھائیں اسے زمانہ سزا دیتا ہے، حالانکہ کم عقل ہرگز نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے حق میں رحمت ہے۔ لہذا دنیا میں جتنی مصیبت، پریشانی اور بلائیں اس کو پیش آتی ہیں، سب کی سب اس کے لیے رحمت اور نعمت ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے حق میں برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھو اور وہ بری ہو۔ اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ عبرت کے لیے کافی و شافی ہے کہ آپ جیسے عظیم الشان پیغمبر پر بھی اللہ تعالیٰ کے بعد احکام کا راز نہیں کھل سکا اور وہ ان کے بارے میں حضرت خضر سے اختلاف کرتے رہے، تو دوسرے لوگ جن کو جہانوں کے ظاہری امور کی شدھ بدھ بھی حاصل نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کو جاننے کا کیا امکان ہے؟ لہذا عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اس کو رحیم مطلق اور رحمان برحق مانے اور خود کو ناسمجھ اور انجام سے بے خبر بچے کی طرح سمجھے کہ بچہ جتنی بھی کوشش کر لے والدین کی تعدیب و سزا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ مخلوق کو میسر چیزوں کی قسمیں، مخلوق کو دنیا و آخرت میں جو چیزیں میسر ہوتی ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی وہ ہیں جو ضروری بھی ہیں اور نافع بھی۔ دنیا کی چیزوں میں اس کی مثال سانس ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی سانس رک جائے تو انسان چل بسے، اور آخرت میں اس کی مثال اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی خدا شناسی ہے کہ اگر دل سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ختم ہو جائے تو عذاب کا باعث ہو۔ دوسری قسم میں وہ ضرورتیں آتی ہیں جو نافع تو ہیں مگر ضروری نہیں، جیسے دنیا میں مال اور علوم و معارف، اور آخرت میں نفلوں اور نیکیوں کی کثرت۔ تیسری قسم ان کی ہے جو ضروری ہیں مگر نفع والی نہیں، مثلا دنیا میں مصیبتیں، آفات، بلائیں اور بیماریاں، اور آخرت میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ چوتھی قسم میں وہ داخل ہیں جو نہ تو نافع ہیں اور نہ ضروری، مثلا دنیا میں فقر و فاقہ اور آخرت میں سزا اور عذاب۔ جو نافع ہے چاہے دنیا میں نافع ہو یا آخرت میں، اسے خاص رحمت کی ضرورت و طلب ہے، اور جو ضروری ہے چاہے دنیا میں ضروری ہو یا آخرت میں، وہ رحمت عام کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا تعلق تمام جہان سے ہے، اور جو نہ ضروری ہے نہ نافع، وہ رحمت اضافی یعنی ضمنی رحمت، ساتھ میں ملی ہوئی رحمت اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر دنیا میں غربت و تنگ دستی نہ ہو تو امیری اور اس کی شان و شوکت کی چیزیں مثلا بادشاہی، غنا اور سرداری کی بھی شکل نہیں بن سکتی، کیونکہ جب کوئی کسی کا محتاج ہی نہیں ہوگا تو کسی کے کاموں میں بندھ کر کوئی خود کو ذلیل اور رسوا کیوں کرے گا؟ کس لیے اپنا وقت دوسرے کے احکام کی تعمیل میں خرچ کرے گا؟ لہذا یہ تمام مرتبے اور عہدے تہس نہس ہو جائیں گے، بلکہ شہریت اور انسانی اجتماعیت، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کی امداد، سب کی سب ایک دم موت کے گھاٹ اتر جائیں گی، اور انسانی معاشرہ جانوروں کی طرح تتر بتر اور بے لگام ہو جائے گا۔ لہذا باری تعالیٰ کی رحمت اضافی جس کا تعلق ہر ایک عہدے، ہر مرتبے، ہر پیشے اور ہر کاریگری سے وابستہ ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ غربت بھی ہو، حاجت مندی بھی ہو، بیماریاں بھی لگیں اور مصیبتیں بھی پہنچیں۔ سوچئے اگر چور نہ ہو تو دربان کا کیا کام ہے؟ اگر بیماری نہ ہو تو علاج کرنے والا، دوائی بیچنے والا، چیر پھاڑ اور پٹی کرنے والا، مویشیوں کی پرکھ کرنے والا، اور سارے کے سارے معطل اور بیکار نہ ہو جائیں گے؟ اگر غربت اور ضرورت مندی نہ ہو تو بادشاہ بغیر لشکر کے، امیر بنا خادم کے، تاجر بنا مزدور کے اور حاکم بنا پیشکار کے کیا کام انجام دے سکتے ہیں؟ یہاں رحمت الہی کی حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ گئی، مصیبت میں چھپی ہوئی ہے، اور جس کی بنا پر مصیبتوں اور بلاؤں کو تمام دنیا والوں میں پھیلایا گیا ہے۔ کتنی ہی بار بادشاہ اور عہدیداروں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور وہ طبیبوں، دوا بنانے والوں اور بیچنے والوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فقیر و غریب لوگوں کو
کسی کا کوئی کھٹکا نہیں ہوتا، نہایت اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، نہ لشکر کی ضرورت نہ دربار کی حاجت، موٹا جھوٹا کھاتے ہیں اور چین کی نیند سوتے ہیں۔ بادشاہوں اور امیروں کو ان کی اس بے فکر زندگی پر رشک آتا ہے۔ غرض یہ کہ بادشاہ کی بیماری طبیبوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے، اور طبیبوں کی ضرورت مندی اور غربت بادشاہ کے حق میں رحمت ہے۔ تمام آفات و مصائب کا اندازہ اسی سے لگا لینا چاہیے کہ وہ ظاہر میں رحمت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، البتہ تمام مخلوقات میں کسی کو بھی رحمت کی تمام قسموں سے نہیں نوازا گیا، ورنہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا اور صفت قہر و غضب کا کوئی مظہر باقی نہ بچتا۔ یہاں ایک نہایت باریک نکتہ بھی بیان کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک رحمت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے انہیں کفار کی لعن طعن سے نجات مل گئی تھی۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے عطا کی ہوئی ایک رحمت بنائیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس سے عمدہ اور اعلیٰ رحمت عطا فرمائی گئی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کیا مشکل ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے پوری کی پوری امت بچ جائے۔